بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. حظ النفس في المعصية ظاهر جلي وحظها في الطاعة باطن خفي ومداواة ما يخفى صعب علاجه. انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو ظاہر ہے گناہ انسان کو دل چاہ رہا تھا، خواہش تھی، نفس کا تقاضا تھا، اس وجہ سے کیا تو اس کو کہتے ہیں حظ النفس، یعنی انسان کے نفس کو اس میں مزہ آ رہا ہے اور دل چاہ رہا ہے. تو انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس میں بھی حظ نفس ہے جو کہ ظاہر ہے، اور ظاہر ہے اسی وجہ سے انسان نے کیا. اور انسان جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس میں بھی ایک قسم کا حظ نفس ہوتا ہے، ایک قسم کا مزہ ہوتا ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ حظ النفس فی المعصیہ، گناہ کے اندر جو حظ نفس ہے، جو نفس کا مزہ ہے، وہ تو بالکل ظاہر ہے، ظاہر جلی، بالکل واضح ہے کہ اسی وجہ سے کیا، ورنہ کیوں کرتا ہے اللہ کی نافرمانی. اور وحظها فی الطاعۃ، اور انسان جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس میں بھی حظ نفس ہوتا ہے، لیکن وہ ایسا ہے باطن خفی، یعنی پوشیدہ ہے، نظر نہیں آتا، کہاں پر ہے اس کو پکڑنا آسان نہیں ہے. اور آگے وہی فرماتے ہیں وَمُدَاوَاتُ مَا يَخْفَى صَعْبٌ عِلَاجُهُ، اور جو چیز مخفی ہوتی ہے، نظر نہیں آتی، اس کا علاج بھی مشکل ہوتا ہے. اب وہ کون سا حظ نفس؟ جیسے گناہ کے بارے میں تو انسان سمجھ سکتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، کیوں کیا، اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا، پھر بھی اس طرح کر رہا ہے، کیوں؟ بس ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی، اور نفس کا تقاضا تھا، دل چاہ رہا تھا، توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، بات واضح ہے. لیکن انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے تو نیک عمل میں بھی ایک اعلیٰ درجے کا عمل تھا، ایک اس سے نیچے والے درجے کا عمل تھا. لیکن اعلیٰ درجے کا جو عمل ہے اس میں فضیلت ظاہر زیادہ ہے، لیکن اس میں اتنا کچھ نظر اتنا زیادہ نہیں آتا، لوگوں کے لحاظ سے اتنا کوئی نظر نہیں آتا. اچھا ٹھیک ہے، یہی کیا، مثلا نیچے کہیں صفائی کی ضرورت پیش آ گئی، وہ ایک کام ہے، یا نفل پڑھنے کا تقاضا ہے. اب دو کام ہیں، نفل پڑھنا بھی ایک کام ہے، عبادت ہے، نیچے کی صفائی کرنا، مثال کے طور پر کہیں بیت الخلاء کی صفائی ہے، وہ بھی ایک کام ہے. وہ اگر اندر بیت الخلاء میں کوئی ہے اور وہاں صفائی کر لیتا ہے، نہ کوئی دیکھے گا، نہ کسی کو پتہ چلے گا، نہیں بس میں جلدی سے جاتا ہوں، نماز پڑھ لوں میں، یعنی کبھی وہ بہتر ہوگا، کبھی یہ بہتر ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ جہاں پر انسان نے کوئی نیک عمل کیا ہے اور جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہاں پر انسان ایسے کام کو چھوڑ کر بسا اوقات وہ کام کرتا ہے جہاں انسان کو خود بھی مزہ بھی آئے، اچھا بھی لگے، یا چلو کوئی دیکھنے والا ہو. یہ انسان کے اندر ایک کمزوری ہوتی ہے. بہت بڑا کام ہے، اس میں شہرت بھی زیادہ ہوگی، تو ہاں نہیں یہ نیک کام ہے، میں کر لیتا ہوں. ایسا کام ہے جس میں نہ انسان کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ کوئی بڑا کام ہے. اس کی یعنی قرآن کریم میں ہم دیکھیں تو انبیاء علیہم الصلاۃ کی شان کتنی اونچی ہوتی ہے. شاید پہلے اس کی مثال آئی ہو. انبیاء علیہم الصلاۃ کی شان کتنی بلند ہوتی ہے، کتنے اونچے مقام پر وہ ہوتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کس مقام کے ہوں گے، ان کے کیا کیا اعمال ہوں گے، کیا کیا خوبیاں ہوں گی. لیکن ان کی خوبیوں میں جو قرآن میں سورہ مریم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، دونوں کی خوبیوں میں خوبی بیان کی گئی، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ والد نہیں تھے، ماں کا فرما بردار، والدہ کا فرما بردار. ایسا سمجھا جاتا ہے تو بچوں کا کام ہے. ایک نبی، اور ایک صرف نبی نہیں، اولو العزم انبیاء میں جو خاص مقام رکھنے والے عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں جو اہم صفات بیان کی گئی، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي. یحییٰ علیہ السلام وَبَرًّا بِوَالِدَيَّ. تو یہ کون سی چیز ہے؟ قرآن یہی سکھا رہا ہے کہ دیکھو، اس وقت ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
کہ یا رسول اللہ میں بیعت کے لیے حاضر ہوا۔ کیا بیعت؟ اس مسلمان تو تھے ہی، بیعت علی الہجرت والجہاد، یعنی میں اب ہمیشہ کے لیے اپنے وطن چھوڑ کر بس آپ کے پاس مقیم ہوں، اور جہاد میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے میں آ گیا ہوں، اب بس میں ہمیشہ کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر یہاں آپ کے پاس حاضر ہوں، اس پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا والدین زندہ ہیں؟ ہاں۔ ان سے پوچھ کر آئے ہو؟ وہ تو خوش تو نہیں تھے میرے آنے پر، جاؤ ان کو جا کر خوش کرو، فیہما فجاہد، مجاہدہ کرنا ہے وہاں جا کر جہاد کرو۔ وہ کوئی نظر آنے والا کام نہیں تھا، یہ نظر آنے والا کام تھا۔ وہ کوئی بڑا کام نہیں معلوم ہوتا تھا، یہ بڑا کام ہے، ہجرت، ترک وطن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد، لیکن نہیں، فیہما فجاہد، جہاد کرنا ہے وہاں والدین کی محنت کرو، ان کی خدمت کرو، اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرو۔ تو یہ ہے انسان کو کبھی دیکھنا ہوتا ہے، اس لیے کہ عبدیت یہ نہیں ہے کہ انسان بڑا کام کر لے، عبدیت یہ ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، وقت کا تقاضا کیا ہے، اس کو انسان پورا کرے۔ یہی ہے جس کو قرآن مختلف مثالوں سے سمجھاتا ہے کہ یہ نہیں کہ شوق پورا کر لیا، بڑا کام کر لیا، یہ دیکھو وقت کا تقاضا کیا ہے، اخلاص کہاں زیادہ ہے، ریا سے دور کون سا کام ہے، وہ کام انسان کر لے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بڑے واعظ تھے اور بڑے اپنے زمانے کے مشہور تھے، بزرگوں میں، واعظوں میں، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام دیا تھا ان کو، مجاہدین میں، ہر چیز میں۔ ایک مرتبہ دہلی کی مسجد میں بہت بڑا مجمع جمع تھا، خطاب فرمایا، ایک شخص بعد میں پہنچے اور دیر سے آئے، جب بیان ختم ہو گیا، ملاقات کی، حضرت مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ کا وعظ ہے، اور میں کہیں دیہات سے بیچارے آئے تھے، وہ وہاں سے چلنا شروع ہوا، پہنچا تو بہت افسوس کر رہے تھے کہ میں پہنچا تو یہ آپ کا بیان تو پورا ہو گیا تھا۔ وہیں پر بیٹھ گئے، ان کو بٹھا دیا، پورا بیان پھر دہرا دیا انہوں نے، حالانکہ اتنی مصروف زندگی، اتنا بڑا مجمع بیٹھا تھا، اب یہ ایک شخص جو دیہاتی ہے، لیکن پھر بیان دہرا دیا۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ ان کو ایک دو باتیں بھی بتا دیتے تو اس کے لیے تو کافی ہوتا ہے، بیچارہ دور سے آیا تھا، دیہاتی تھا، اس کو آپ کہا کہ نہیں، پہلے بھی تو میں نے اللہ کے لیے کیا تھا، اب بھی اللہ کے لیے کیا تھا، مجمع کیا ہے؟ پہلے ہزاروں کا مجمع تھا، ابھی ایک تھا، لیکن جس کے لیے کر رہا تھا وہ تو پہلے بھی ایک تھا، ابھی بھی ایک ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کسی وجہ سے، ویسے تو بخاری شریف پڑھاتے تھے اور حدیث کی اہم کتابیں پڑھایا کرتے تھے، ان کو کچھ واقعات جو ان کے ساتھ تو حالات پیش آتے رہے، ان کے کہا جاتا ہے، مشہور ہے کہ ان کی زندگی کا بڑا حصہ ریل میں اور جیل میں گزرا ہے، یا ٹرین میں سفر میں، ادھر ادھر اسفار میں بہت زیادہ، اور کچھ وقت جیل میں۔ تو بہرحال حدیث کی بڑی کتابیں پڑھایا کرتے تھے، اور ان کو کسی وجہ سے مقید ہونا پڑا۔ وہاں پر اندر بھی انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا۔ کیا پڑھاتے تھے؟ کسی کو اردو کا کچھ مسائل وغیرہ، یا ابتدائی کچھ، جیسے ابتدائی جو بعض کتابیں ہوتی ہیں، بالکل ابتدائی چیزیں، جیسے ہمارے یہاں یعنی اعدادیہ سے بھی پہلے جو درجہ حفظ میں تعلیم الاسلام اور اس طرح کی کتابیں، اس قسم کے کچھ وہ پڑھا رہے تھے۔ کچھ حضرات ملنے آئے، سلام کرنے آئے، دیکھا اچھا کہ بخاری شریف پڑھا کر اب آپ یہ پڑھا رہے ہیں، کہا کہ جس کے لیے پہلے وہاں پڑھا رہا تھا، اس کے لیے یہ پڑھا رہا ہوں، کتابوں سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کیا پڑھا رہا ہوں۔ تو یہ ہے کہ انسان، یہ اس وجہ سے ان واقعات سے انسان کو یہ احساس ہو کہ نہیں، صرف مجھے وہ کام نہیں کرنا جو صرف بڑا سمجھا جاتا ہے، جو نظر آنے میں اچھا ہے، نہیں، وہ کام کرنا ہے جو وقت کا تقاضا ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جو زیادہ پسندیدہ ہو اور جس میں اخلاص زیادہ ہو۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ انسان معصیت جب کرتا ہے تو اس میں تو حظ نفس بالکل ظاہر ہے، اور اس سے انسان توبہ بھی کر لے، استغفار کر لے، لیکن جب انسان طاعت اور کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس میں حظ نفس بہت زیادہ پوشیدہ ہوتا ہے، اس کو انسان کو اس کے لیے پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں مداوات ما یخفا، اور جو چیز مخفی اور پوشیدہ ہو اس کا علاج بھی مشکل ہوتا ہے۔ ایک شخص تھے، انہوں نے سوچا کہ میرے اندر بڑائی ہے، تکبر ہے، تو انہوں نے اپنے طور سے ایک علاج تجویز کر لیا۔ کیا کسی خانقاہ میں تھے، اپنے طور سے انہوں نے یہ کیا کہ اچھا میں بس لوگوں کے جوتے سیدھے کیا کروں گا۔ ان کے جو شیخ تھے ان کو معلوم ہوا کہ اچھا انہوں نے خود ہی اپنے بارے میں یہ تجویز کیا کہ اچھا میرے اندر کبر ہے، اور اس کا علاج بھی خود ہی تجویز کر لیا، لوگوں کے جوتے سیدھے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کا یہ کام نہیں ہے، اس لیے کہ اب وہ جوتے سیدھے کر رہے ہیں تو سب وہ بڑے متواضع ہیں، یہ تو بڑے متواضع ہیں، وہاں بھی تعریفیں ہو رہی ہیں،
تو یہ بھی انسان کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں پر انسان کون سا عمل کر رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ ایسا کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کی بجائے اس کے کہ اس کی اپنی وہ ماتحتی ظاہر کر رہا ہے، اس کے بجائے وہ لوگ اس کی اور تعریف کر رہے ہیں کہ اچھا دیکھو کتنا تواضع ہے، کہ دیکھو لوگوں کے جوتے سیدھے کر رہا ہے۔ تو ہر موقع پر ہر علاج انسان اپنے لیے طے نہیں کر سکتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ جو چیز مخفی ہوتی ہے اس کا علاج بھی انسان اپنے طور سے نہیں کرتا، وہ مشکل علاج ہوتا ہے اس کا۔ ربما دخل الرياء عليك من حيث لا ينظر الخلق إليك۔ یہی ریا کی بات، پیچھے والی بات بھی ریا سے متعلق بھی تھی اور عام بھی تھی۔ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ریا انسان کے اندر ایسے طریقے سے آتا ہے جہاں لوگ دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے۔ ریا کیا ہے؟ ریا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، چاہے وہ نیت ہو یا نہ ہو، لیکن ساتھ میں یا صرف یہ نیت ہو کہ لوگ دیکھ لیں اور لوگ اس کو یعنی لوگوں کو دکھانا مقصد ہے۔ چاہے اس میں صرف لوگوں کو دکھانا مقصد ہے تو خالص ریا ہے، اور اگر یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں، اچھا لوگ بھی دیکھ لیں، دونوں نیتیں ہیں تو ریا گویا اس میں وہ ریا بھی شامل ہو گیا اس عمل میں۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میں کبھی کوئی نیک عمل کرتا ہوں، اللہ کے لیے کرتا ہوں، یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ ہوتا ہے کوئی دیکھ لے تو اچھا ہے، یعنی میں کر ہی رہا ہوں اور اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یعنی ایسا نہیں کہ میں نہیں کرتا لوگ دیکھیں نہ، لیکن بس یہ ہے کہ میں کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ اچھا دیکھو اب میں مسجد میں کھڑا ہوں، یہ فلانا عمل کر رہا ہوں، کوئی آ کر دیکھ لے تو اچھا ہے، بس دل میں ایک خیال ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، اس پر وہ سورہ کہف کی آخری آیات نازل ہوئیں، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، وہاں جا کر آخرت میں بدلہ چاہتا ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، تو اس کو چاہے کہ نیک اعمال کرے، اور نیک اعمال کے ساتھ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اللہ کی عبادت میں اور کسی کو شریک نہ ٹھہرائے کہ اللہ کو بھی راضی کر لوں اور لوگ بھی دیکھ لے تو اچھا ہے، نہیں، یہ بھی نہ ہو، یہ بھی خیال دل میں نہ لائے، اور یہ بھی نہ سوچے کہ نہیں لوگ دیکھ لیں تو اچھا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے لیے بھی کر رہا ہے اور اس لیے بھی کر رہا ہے تاکہ لوگ دیکھ لیں۔ کوئی دیکھ نہیں رہا لیکن یہ ذہن میں آتا ہے کہ اچھا کوئی دیکھ لے تو اچھا ہے، یہ اس بات کا چاہنا، ہاں وسوسہ کے اعتبار نہیں ہے، لیکن اس کا چاہنا کہ کوئی دیکھ لے، یہ چاہنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ لیکن اسی کے قریب قریب اور واقعات بھی ہیں۔ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ میں کوئی نیک عمل کر رہا ہوں، صرف اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، اور اتنے میں کوئی آ جاتا ہے اور مجھے دیکھ لیتا ہے، تو اس پر مجھے خوشی بھی ہوتی ہے کہ اس نے مجھے نیک عمل کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ نہیں بتایا، سائل نے یہ نہیں بتایا کہ کیوں خوشی ہوتی ہے، لیکن یہ فرمایا، یہ بتایا کہ یا رسول اللہ میں نے کوئی نیک عمل کیا تھا، صرف اللہ کے لیے کر رہا تھا، لیکن کسی نے آ کر مجھے دیکھ لیا کہ میں نیک عمل کر رہا ہوں، تو مجھے دل میں خوشی ہوئی، چلو اچھا ہوا، ایک خوشی ہو گئی۔ اب خوشی کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، لیکن خوشی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو دگنا انعام مل گیا تمہیں، دنیا میں بھی کسی نے دیکھ لیا تو لوگ اچھا ہی سوچیں گے تمہارے بارے میں، آخرت میں جو انعام ہے وہ تو ہے اس لیے کہ تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ریا کی ایسی قسمیں ہیں جو باریک ہیں، دوسری قسم ریا نہیں ہے، پہلی والی قسم ریا میں شامل ہو گئی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ پہلی جو قسم ہے وہاں تو پہلے سے ہی دل میں تھا کہ کوئی دیکھ لے تو اچھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کو راضی کرنے کی بھی نیت ہے اور لوگوں کو دکھانے کی بھی نیت ہے کہ کوئی دیکھ لے تو اچھا ہے۔ دوسری والے جو سوال ہے اس میں یہ ہے کہ دل میں بالکل یہ خیال نہیں کہ کوئی آ کر دیکھ لے، نہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی آ کر دیکھ لے، لیکن دیکھ لیا۔ اب دیکھ لیا تو اس پر خوشی کیوں ہوئی؟ اس میں بھی الگ الگ قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ خوشی اس لیے ہوئی کہ چلو اچھی حالت میں ہی دیکھا، بری حالت میں نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، یہ تو اچھی چیز ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ نے میرے عیوب کے کسی گناہ اور برائی کے موقع پر کسی نے نہیں دیکھا، چلو اچھی حالت میں ہی دیکھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اس نے دیکھ لیا تو اچھا چلو وہ بھی نیک عمل کرے گا، ہو سکتا ہے مجھے دیکھ کر اس کو بھی ترغیب ہو جائے، میرے ثواب میں اضافہ ہو جائے گا، کوئی برائی نہیں، اچھی نیت ہے۔ خوشی اس لیے ہوئی کہ اچھا وہ مجھے نیک سمجھے گا، یہ بری نیت ہے۔ یہاں نیتوں کے بھی فرق ہے کہ کس وجہ سے خوشی ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے کہ اب وہ مجھے نیک سمجھے گا، نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ اچھا چلو بری حالت میں نہیں دیکھا، اچھی حالت میں دیکھا، یا اس نے اچھی حالت میں دیکھا ہے تو وہ بھی شاید یہ عمل کرنے لگ جائے، چلو ٹھیک ہے، میرا فائدہ ہو جائے گا کہ اور لوگ مجھے دیکھ کر عمل کریں گے تو میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو
تو یہ اس سے بھی فرق پڑتا ہے۔ بہرحال جب کوئی دیکھ لیتا ہے وہاں پر تو ریا سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ہم نے کوئی عمل کیا، کسی نے دیکھ لیا، اب وہاں پر ریا ہے نہیں ہے، اس کی میں نے جو ایک دو باتیں بتا دی اس کے بارے میں۔ لیکن اگر انسان تنہائی میں کسی کونے میں ایسے وقت عبادت کرتا ہے جہاں نہ کسی نے دیکھا نہ کوئی دیکھنے آتا ہے، وہاں ریا کیسے آئے گی؟ وہاں ریا کیسے آئے گی؟ یہ فرماتے ہیں کہ ربما دخل الریاء علیہ، کبھی کبھی انسان پر ریا ایسے راستے سے آتی ہے، ریا ایسے دروازے سے آتی ہے جہاں سے مخلوق دیکھ بھی نہیں رہی ہوتی، مخلوق نے دیکھا نہیں پھر بھی ریا۔ اب وہ کیسے؟ ریا تو دکھانے کے لیے ہے، انسان نے نیک عمل کیا تو ریا کہاں سے آ گئی پھر؟ ایسا ہوتا ہے، اب ہر ایک کے ساتھ تو نہیں لیکن بعضوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، نیک عمل کیا، تنہائی میں کیا، کسی کو پتہ نہیں، کسی نے دیکھا نہیں، لیکن دن میں جب وہ لوگوں کے سامنے ہے تو خیال ہوتا ہے کہ اچھا میں نے رات میں نیک عمل کیا تھا، لوگوں کو کچھ اندازہ تو ہونا چاہیے، یا لوگوں کو یعنی چونکہ نیک عمل کیا تھا اب لوگ میرا ادب کریں، لوگ میرا احترام تو کریں گے، اس وجہ سے لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے، حالانکہ دیکھا نہیں لیکن بس یعنی اس کو وہ ایک، اگرچہ وہ حدیث کے لحاظ سے تو صحیح نہیں ہے کہ من کثرت صلاته باللیل، حدیث کے لحاظ سے تو نہیں لیکن حقیقت کے لحاظ سے اس کی ایک حقیقت ہے کہ جو رات کی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو حسن وجہہ بالنہار، دن میں اس کے چہرہ منور ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہر ایک کو نظر نہیں آتا۔ ایک حقیقت ہے، ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی اولیاء اللہ مشائخ وغیرہ کے ہم حالات دیکھتے ہیں، لوگ ان کا اتنا زیادہ ادب اور احترام کیوں کرتے ہیں، ان کی اتنی محبت کیوں لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے ان کو بہت عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، ان سے زیادہ عبادت کرنے والے تو ویسے عام نظر آ جائیں گے مسجد میں، ان کو کسی نے اتنی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہو یا کوئی بہت زیادہ نیک اعمال کرتے ہوئے دیکھا ہو، ایسا نہیں، وہ تو اپنی تنہائیوں میں کرتے ہیں، بس چونکہ تنہائیوں میں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت اور محبت ڈال دیتے ہیں۔ یہ ایک اصول ہے شریعت کا۔ بڑی بڑی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اسفار کو ہم دیکھیں، بڑے بڑے مجمع ہوا کرتے تھے جو استقبال کے لیے اور ملاقات کے لیے، اور جب پتہ چلتا تو لوگ جمع ہو جاتے، وہ کیا چیز تھی؟ نہ اعلانات نہ کچھ، ایسے ہی لوگ جمع ہو جاتے تھے، وہی ان کی تنہائیوں کی عبادات ایسی ہوتی تھیں کہ قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جب کوئی ایمان لاتا ہے، نیک اعمال کی پابندی کرتا ہے، سیجعل لهم الرحمن ودا، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اور عظمت پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو بس یہ یہاں پر یہی بات کہہ رہے ہیں، قریب قریب وہی بات کہہ رہے ہیں کہ انسان تنہائیوں میں عبادت کرتا ہے اور دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میری عبادت کسی نے دیکھی تو نہیں، لیکن دن میں لوگ، جب میں باہر لوگوں میں جاؤں تو لوگ میرا ادب کریں، احترام کریں، لوگوں کے دل میں میری تعظیم ہو۔ وہ نہیں ہوتا تو اس کو عجیب لگتا ہے، اچھا میں تو اتنی عبادت کرتا ہوں اور یہ لوگ میرا اس طرح، میرا جو درجہ ہے اس درجے کو نہیں پہچان رہے، اس کا مطلب ہے کہ اندر ریا ہے، یہ پوشیدہ ریا ہے، ایسی قسم ریا کی ہے جس کو عام انسان سمجھ نہیں سکتا ہے۔ بعض باتیں ان کی بہت اونچی ہوتی ہیں، لیکن خیر انسان جب دعا مانگتا ہے، آگے والی جو بات ہے اس سے متعلق، انسان جب کوئی دعا مانگتا ہے تو دعا کیوں مانگتا ہے؟ عام طور پر انسان کا یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ضرورت ہے، کوئی ضرورت ہو یا نہ ہو، جب کوئی مانگتا ہے تو یہ سوچ کر کہ یا اللہ میں مانگوں گا اور مجھے اللہ تعالیٰ یہ چیز دے دیں گے، ظاہر ہے عام طور پر یہ ذہن میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ فرماتے ہیں لا یکن طلبک تسببا الی العطاء منہ فیقل فہمک عنہ ولیکن طلبک لاظہار العبودیہ وقیاما بحقوق الربوبیہ۔ اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو صرف اس لیے نہ مانگو کہ اچھا میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز دے دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگو تو صرف اس لیے مانگو کہ ہم اپنے عجز کا اظہار اللہ کے سامنے کریں کہ یا اللہ میں عاجز ہوں، میں محتاج ہوں، میں ضرورت مند ہوں اور تیرے ساتھ دینے والی ذات ہے، بس اپنا اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنے کے لیے مانگو، اظہار عبودیت کے لیے، کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے نہ مانگو۔ ظاہر ہے ہم لوگوں کی ایک کمزوری یہ ہے کہ اگر کوئی مانگنا مقصد نہیں ہوتا کوئی چیز تو پھر پوری طرح وہ اس کا اظہار بھی نہیں کر سکتے عجز کا، وہ ہوتا ہے نہیں ایک چیز کی ضرورت ہے، قرآن نے بھی اس کو بیان کیا، یہ انسان کے اندر عام طبیعت ہے
کہ جب کوئی چیز ہے جس کی ضرورت ہے تو اس ضرورت کا احساس کرتے ہوئے زیادہ مانگتا ہے انسان، اور نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے اس درجے کی مانگنے کی بھی وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ کوئی چیز ہے، کوئی مقصد ہے تو انسان دعا زیادہ کرتا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی چیز ضرورت ہے یا نہیں ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ مشکل اوقات میں اور تنگی کے اوقات میں اس کی دعائیں قبول کریں، تو اس کو چاہیے کہ جو خوشی اور راحت کے اوقات ہیں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کریں۔ من احب ان یستجاب له فی الضراء، جب اللہ تعالیٰ سے کوئی یہ چاہتا ہو کہ مشکل اوقات میں اس کی دعائیں قبول ہوں، تو پھر راحت اور سہولت اور عافیت کے جو اوقات ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ خوشی کے موقع پر، راحت کے موقع پر اللہ کو یاد کیا، اب مشکل کے موقع پر بھی یاد کیا، تو اللہ تعالیٰ یہاں دعا قبول فرماتے ہیں۔ بہرحال یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو صرف یہ مقصد ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ جو میں مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ وہ مجھے دے دیں اور میری دعا اسی طرح ظاہراً قبول کر لیں جیسے میں مانگ رہا ہوں، بلکہ کیا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو صرف اپنی بندگی اور اللہ تعالیٰ کے یعنی اللہ تعالیٰ کے اس کی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے، اظہار العبودیہ، اور صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے رب ہونے کا تقاضا ہے کہ اللہ کے سامنے ہم مانگیں اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، بس اس وجہ سے مانگا کرو۔ اس لیے کہ آگے فرماتے ہیں کیف یکون طلبک اللاحق سببا فی عطائہ السابق، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فیصلہ کر لیا ہے کہ کس کو کیا ملنے والا ہے، ہمارے ابھی مانگنے سے وہ فیصلے تو نہیں بدلنے والے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض باتیں ان کی اونچی ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ فرماتے ہیں کہ ہم جب ابھی دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ابھی یہ کر دے، یا اللہ یہ کام کر دے، وہ تو پہلے سے لکھا جا چکا ہے، ہمارے دعا مانگنے سے وہ تو بدلنے والا نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو طے کر دیا ہے پہلے سے وہی ہونے والا ہے۔ تو اس لیے یہ سوچو کہ ہم جو مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے بس اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے عجز کا اظہار، اپنے فقر کا اظہار کر رہے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ تو ہو کر ہی رہنے والا ہے، جو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ یہ ان کی بات ہے اور بات صحیح ہے، لیکن ہماری عام سوچ کے اعتبار سے ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو جب مانگو تو یہ سوچ کر مانگو کہ ہمیں نہیں پتہ، اور ظاہر ہے کہ تقدیر جو بھی ہو ہم تو اللہ تعالیٰ سے اس لحاظ سے مانگ رہے ہیں گویا کہ اب آئندہ کے لحاظ سے ہماری دعا کی بنیاد پر کوئی فیصلہ ہونے والا ہے، جس کو تقدیر معلق کہا جاتا ہے۔ بہرحال ہمارا اللہ کے سامنے اصل دعا کا مقصد جو ہے اللہ کے سامنے عجز کا اظہار کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار کرنا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ نے پہلے سے ایک چیز کا فیصلہ کر دیا ہے، وہی ہونے والا ہے، دعا کرنے سے وہ تو نہیں بدلے گی، تقدیر تو نہیں بدلے گی، ہاں ہم اپنے عجز کا اظہار اللہ تعالیٰ کے سامنے کریں گے، اللہ کے رب ہونے کا اظہار ہم اس کا اعتراف کریں گے، یہ مقصد ہوتا ہے دعا کا۔ ورود الفاقات اعیاد المریدین، انسان پر عافیت اور راحت کے اوقات بھی آتے ہیں اور کبھی انسان پر مشکل اوقات بھی آتے ہیں، یہ بھی پہلے تذکرہ آ چکا ہے۔ مشکل اوقات جب آتے ہیں تو تکلیف ہے، اس میں صبر ہے۔ ان مشکل اوقات میں سے ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان کے پاس کھانے وغیرہ کا کوئی نظم نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے انسان اپنے شوق سے، جیسے آج کل اپنے شوق سے، اور اپنا ایک تو ایک شریعت کا حکم ہے، لیکن مثلا عام ایام میں انسان نفل روزہ رکھتا ہے، سب کچھ ہے لیکن ہوتے ہوئے بھی انسان نفل روزہ رکھتا ہے۔ لیکن ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ کچھ نہیں ہے اس وجہ سے کھانا نہیں کھا رہا ہے۔ پہلی چیز روزہ رکھنا، انسان سوچا وہ روزہ ہے بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ ایک شخص کے پاس کھانا ہی نہیں ہے، اور اس کے پاس کھانا ہی نہیں ہے اس لیے نہیں کھا رہا ہے۔ دوسری چیز کم درجے کی معلوم ہوتی ہے، یہ فرماتے ہیں دوسری چیز اعلیٰ درجہ ہے، اس لیے کہ وہاں پر نفس کو کوئی خوشی بھی نہیں ہو رہی کہ میں کوئی بڑا کام کر رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھے، فجر کی نماز میں اٹھنا مشکل ہوتا تھا ان کے لیے، فجر کی نماز میں اٹھنا مشکل ہوتا تھا۔ تو اب ان کے جو بڑے تھے ان کے سامنے تذکرہ کیا کہ نماز میں اٹھنا مشکل ہوتا ہے، تو میں یہ کرتا ہوں کہ میں روزہ رکھ لیتا ہوں، کہ جس دن میں فجر کے لیے نہیں اٹھتا تو اس دن میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ اور میں نہیں ایسا نہ کرو، بغیر روزے کے کھانا پینا بند کر دو۔ عجیب ہے، علاج بھی عجیب ہوتے ہیں۔
حالانکہ روزہ ہے، روزے کی فضیلت الگ ہے، روزے کی فضیلت ہے، لیکن یہاں مقصد فضیلت نہیں، یہاں مقصد علاج کرنا تھا۔ اب ہوتا کیا تھا کہ اچھا فجر نہیں پڑی تو انسان کو اچھا چلو کہ ایک اور عبادت تو کر رہا ہوں نا، روزہ رکھ رہا ہوں، تو نفس بھی وہاں پر مطمئن ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، تو نماز قضا بھی ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد روزہ رکھ لیتے ہیں تو دل مطمئن ہو جاتا ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے، فرض چھوڑا لیکن چلو ایک روزہ تو رکھا ہے، عبادت تو کر لی، لوگوں کو بھی اچھا اس نے فلانے نے روزہ رکھا ہے، فلانے نے روزہ رکھا ہے، ایک بڑی چیز سمجھی جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے تو میں نہیں، روزہ نہ رکھو، بغیر روزے کے کھانا پینا بند کر دو۔ اب کیا ہوا، نفس کی وہ شرارت جو تھی نا وہ ختم ہو گئی کہ اچھا نماز قضا ہو رہی ہے، اچھا روزہ بھی نہیں، اچھا اب نفس کو ذرا کہ کھانا بھی نہیں کھا رہے ہیں، روزہ بھی نہیں اور کھانا بھی نہیں کھا رہے ہیں، یہ نفس پر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں یہ عجیب عجیب باریکیاں ہوتی ہیں جو مشائخ کے یہاں سیکھنے کی باتیں ملتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ورود الفاقات، جب انسان پر اس طرح کے فاقے کا اور جب کھانے پینے کا کچھ نہ ہو، ایسے جو اوقات آتے ہیں تو یہ عام لوگوں کے لحاظ سے تو تکلیف کے ایام ہوتے ہیں۔ ہمارے لحاظ سے عید کب ہوتی ہے؟ عید کب ہوتی ہے؟ جب عید کے دن، اور اس کا ذکر بھی حدیث میں آتا ہے، تو عید کے دن کھانے پینے، فإنھا ایام، وہ کھانے پینے کے دن ہوتے ہیں اور انسان کے لیے خوشی کے دن ہوتے ہیں۔ تو عید کے ایام تو کھانے پینے کے ایام ہوتے ہیں، اور اسی کو ظاہراً عید اور خوشی کا موقع کہا جاتا ہے جب انسان کے پاس وسعت ہو۔ یہ فرماتے ہیں ورود الفاقات، جب انسان پر تنگیاں اور فقر و فاقہ جب آتا ہے تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ عید کا وقت ہوتا ہے، ان کے لیے وہ عید کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، کوئی اسباب ظاہری موجود نہیں تھے، لوگ تھے، متعلقین تھے، ان کا ایک مقام تھا، لیکن کسی کے سامنے اظہار بھی نہیں۔ اور بڑے بڑے مشائخ کے ہم حالات دیکھیں تو ان کا کچھ وقت ایسا بڑا تنگی کا گزرا ہے، اس لیے کہ ظاہری معاش انہوں نے اختیار کیا نہیں۔ ویسے ہم میں سے ہر ایک یہ کام کر نہیں سکتا، مسئلے کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو یہ وہی کر سکتا ہے جس کے گھر والے بھی اس کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ خرچ کر دیا تھا تو کیا یہ جائز تھا؟ وہ لوگوں کو بھی عجیب عجیب سوالات ذہن میں آتے ہیں نا، کہ وہ ان لوگوں پر بھی اعتراضات ہوتے ہیں کہ اچھا وہ جائز تھا، گھر والوں کو بھوکا رکھ کر اس طرح ہجرت کے موقع پر سب خالی کر کے چلے گئے اور ڈبے کے اندر ان کے والد کو خوش کرنے کے لیے کچھ رکھ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، کہ ان کو پتہ چلے کہ ہاں کوئی مال و دولت چھوڑ کر گئے، تو کیا جائز تھا؟ جہاں پر انسان خود بھی توکل پوری طرح کرنے کے لیے تیار ہو کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بغیر کھائے پیے میں گزارا کر لوں گا، اور جس کا خرچہ انسان کے ذمہ ہے وہ بھی اس کے لیے پوری طرح تیار ہوں، تو وہ شخص یہ کام کر سکتا ہے، اور یہ ظاہر ہے انہی لوگوں کا کام ہے۔ تو خیر حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں کوئی اہل و عیال تو تھے نہیں، شادی بھی نہیں ہوئی تھی، ان کی شادی بھی بہت اخیری عمر میں جا کر انہوں نے کی، پہلے تو ان کا ارادہ ہی نہیں تھا، لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ بھی سنت ہے، کرنا چاہیے تو چلو ٹھیک ہے، اس وجہ سے کر لی۔ تو خیر وہاں پر تھے، انتہائی تنگی کا زمانہ، کوئی اسباب ظاہری موجود تھے نہیں، اور اس زمانے میں فرماتے ہیں جب بہت ہی تنگی ہوئی، کئی دنوں سے فاقہ ہوا، تو کسی جاننے والے جو معتمد تھے ان سے قرض مانگا، انہوں نے معذرت کر دی، من جانب اللہ تھا جو بھی تھا، انہوں نے معذرت کر دی، حالانکہ وہ صاحب حیثیت تھے، معذرت کر دی۔ تو بعد میں فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ مجھے افسوس ہوا کہ کیوں میں نے غیر اللہ کے سامنے کوئی سوال، یعنی چاہے قرض ہی ہو، میں نے کیوں اس کا تذکرہ کیا، اور اس پر بہت افسوس کیا کرتے تھے، لیکن وہ تنگی کا زمانہ جو گزرا اس کے بعد پھر من جانب اللہ جو راحت کے اسباب اور فتوحات کہاں سے آتا رہا، بس آتا رہا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں بھی ملتا ہے، یہ حضرات وہ تھے جو ایک وقت انتہائی تنگی میں، اس لیے کہ عسر کے بعد یسر آتا ہے، لیکن وہ عسر جو ہوتا ہے وہ ہر ایک برداشت نہیں کر سکتا، وہ آسان نہیں ہوتا۔ حاجی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں مشہور ہے کہ ان کا تو یہی ایک ذوق تھا کسی طریقے سے لوگوں میں دین کی طلب پیدا ہو جائے اور کس طرح لوگوں تک دین پہنچایا جائے، جو ان سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا ہے، وہ سخت درد اور طلب جو ان کے دل میں تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ کام لیا، من جانب اللہ تھا جو بھی تھا۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ دیکھو میری تو یہ زندگی ہے، نہ کھانے پینے کے میرا کوئی، یعنی میرے پاس کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے، اور نہ میں اخراجات وغیرہ کا یہ معاملہ برداشت کر سکتا ہوں۔ اور ان کی گھر والی جو تھی، ان کے خاندان کے لحاظ سے وہ صاحب حیثیت تھے، میں دیکھو کیا تم اس کے لیے تیار ہو کہ اس طریقے سے گزارا کرنا ہے؟ اگر نہ ہو اور تمہارے لیے مشکل ہو تو مجھے اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ میری زندگی تو ایسی ہی مقدر ہو چکی، اب میرے لیے وہ اسباب ختم ہو چکے ہیں، اب میں اسی طرح گزارا کرنے والا ہوں۔
تو کیا تم بھی اس کے لیے تیار ہو؟ ان کا ہاں میں بالکل تیار ہوں. اگر نہ ہو اور اگر تمہیں الگ ہونا ہو تو میں علیحدہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. نہیں نہیں نہیں، بلکہ جو زیور وغیرہ تھا وہ بھی آ کر پیش کر دے، یہ بھی لے لیں، مجھے اپنے سے الگ نہ کریں. جو زیور ہوتا ہے استعمال کا گھر میں، اتنا تو عورت رکھتی ہے، وہ بھی پیش کر دیا کہ یہ بھی آپ رکھ لیں. تو یہ بڑے بڑے حضرات جن سے اللہ تعالیٰ نے بڑا بڑا کام لیا، لیکن عورتیں چونکہ وہ مستور ہوتی ہیں، ان کے واقعات بھی مستور ہی رہتے ہیں، ان کی قربانیاں بھی مستور ہی رہتی ہیں. لیکن قربانیاں ظاہر ہے پیچھے ان کی طرف سے بھی سپورٹ ہوتا ہے، ان کی طرف سے بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو خیر ایک مرتبہ حاجی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بچپن کا دور تھا، واقعہ پہلے بھی کئی مرتبہ تذکرہ آیا، بچپن تھا، اور وہاں پر باہر وہ نظام الدین میں ایک جگہ تھی جہاں پر وہ یعنی آٹا وغیرہ جہاں رکھتے ہیں، تو اس جگہ پر اس کے جو ڈبہ ہوتا ہے اس میں آٹا جم جاتا ہے کونے کونے، ظاہر ہے کہ آٹا جو جمع ہوا ہوتا ہے. تو حاجی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے بچے تھے، وہ وہاں جا کر وہ اس میں سے کریت کر نکال رہے تھے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کیا کر رہا ہے، تو کہا کہ بہت بھوک لگی ہے، یہ جو جمع ہوا آٹا ادھر ادھر سے اس کو نکال کر میں وہ کھا رہا ہوں. ظاہر ہے والد تھے، دل پر ایک چوٹ پڑی کہ اچھا میں تو تنگی سے گزارا کر رہا ہوں، یہ بچہ بیچارہ میری وجہ سے بھوکا. پتہ نہیں کیا تھا، تشریف لے گئے کمرے میں، دعا کی، کیا اللہ تعالیٰ سے مانگا اور کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوا. فرماتے ہیں بس آئندہ اب ہمارے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا. بس اس کے بعد سے فتوحات کے دروازے کھل گئے. لیکن بہرحال یہ فتوحات آتی ہیں ان تنگی کے بعد ہی آتی ہیں، عسر کے بعد یسر آتا ہے، لیکن بہرحال اس مشکلات سے تو گزرنا پڑتا ہے انسان کو. یہ فرماتے ہیں کہ ورود الفاقات اعیاد المریدین. تو اسی وجہ سے جب تنگیاں آتی ہیں تو اس کا مطلب ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص انعامات ملنے والے ہیں، بلکہ اس وقت جو انعامات ملتے ہیں وہ بھی وہ محسوس کرتے ہیں. صحابی ہیں مشہور عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طویل بیماری کے زمانے سے وہ گزرے ہیں. کہا جاتا ہے کہ 30 سے زیادہ عرصہ وہ صاحب فراش رہے ہیں. بہت زیادہ بیماری میں، بواسیر وغیرہ کی بھی بیماری تھی، پتہ نہیں کیسی سخت بیماری تھی ان کو. تو جب وہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دے دی، ٹھیک بھی ہو گئے. انہی کے بارے میں روایتوں میں جہاں حدیث میں پڑھتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اچھا اگر صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھ لو، نہ پڑھ سکو تو بیٹھ کر، نہ ہو سکے تو لیٹ کر. وہی بیماری کا سلسلہ ان کا اس زمانے سے چل رہا تھا اور طویل زمانے تک وہ بیمار رہے. بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت میں بیمار ہوا کرتا تھا تو میں فرشتوں کو بھی دیکھا کرتا تھا. اب وہ بات ختم ہو گئی. اب جب تندرستی آ گئی تو وہ بات ختم ہو گئی، اس وقت مجھے فرشتے بھی نظر آیا کرتے تھے. تو وہی ہے کہ انسان جب تنگی میں ہوتا ہے اور وہ بھی یعنی کوئی اضطراری طور پر کوئی ایسی مشقت اور تکلیف پیش آ جاتی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات بھی اسی قسم کے ہوتے ہیں. ہاں کسی کو نظر آتے ہیں، کسی کو نہیں نظر آتے. تو اس کو فرماتے ہیں کہ ورود الفاقات، جب فاقہ اور تنگی کسی پر آتی ہے تو جو اللہ والے اور خاص اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ عید کے ایام اور خوشی کے ایام ہوتے ہیں. حالانکہ سخت تنگی میں ہیں، لیکن جو اللہ کی طرف سے جو عطا ہو رہا ہے اس پر اس کے لحاظ سے ان کی باطنی لحاظ سے عید ہوتی ہے. ربما وجدت من المزید فی الفاقات ما لا تجده فی الصوم والصلاۃ. وہی بات کہ کبھی کبھی فقر اور تنگی اور فاقے کی حالت میں انسان پر وہ اللہ کی طرف سے انعامات ہوتے ہیں جو روزہ رکھنے میں، اپنے طور سے روزہ رکھنے اور نمازیں پڑھنے میں نہیں ملتے ہیں. حالانکہ روزہ اور نماز اہم چیزیں ہیں، قرآن میں اس کو اتنی اہمیت سے بیان کیا گیا ہے. صوم والصلاۃ، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور صوم اور صلاۃ کا تو بار بار ذکر ہے. لیکن فرماتے ہیں روزے اور نماز سے کبھی کبھی وہ انعامات اللہ کی طرف سے انوار و برکات نہیں ملتے جو فقر و فاقہ اور تنگی میں مل جاتے ہیں. الفاقات بسط المواہب. فاقہ، یہ جو فاقے آتے ہیں یہ بچھونے ہیں. بسط المواہب. جیسے ہمارے ہوتے ہیں فقراء ہوتے ہیں، کوئی چادر پھیلا دی کہ لوگ آ کر اس میں کسی نے $1 ڈال دیا، کسی نے 2. ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے لوگ روپیے ڈال دیتے ہیں، چادر پھیلا کر بیٹھ جاتے ہیں. تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ یہ جو فاقہ اور تنگی اور گھر میں جو تنگی اور کھانے پینے کا بالکل کچھ نہ ہو، جب یہ حالت انسان پر آتی ہے تو گویا کہ انسان بچھونا بچھا کر بیٹھ گیا ہے اور اللہ کی جانب سے اب عطائیں مل رہی ہیں اس کو. یہ بسط المواہب. لیکن جس نے بچھایا نہیں ہے تو کوئی آ کر اس کو پیسے نہیں دے گا. ویسے ہی کوئی بیٹھ جائے تو پیسے نہیں دیں گے. ہاں بچھا کر بیٹھیں گے تو پھر کوئی آ کر پیسے ڈالے گا. تو اسی طرح جب فاقہ آتا ہے تو گویا اس نے اپنے لیے چادر بچھا لی، اب اللہ کی طرف سے اس پر عطائیں آتی رہیں گی. ایک اور اسی سے متعلق ہے،
اس کو کر لیتے ہیں. اذا اردت ورود المواہب علیک صحح الفقر والفاقۃ لدیک انما الصدقات للفقراء. عجیب بات اور عجیب استدلال. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے عطائیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار و برکات اس کو حاصل ہوں، اذا اردت ورود المواہب علیک، اگر کوئی یہ چاہتا ہو تو پھر کیا کرے؟ صحح الفقر والفاقۃ لدیک. فاقہ تو یعنی گھر میں کھانے پینے کا کچھ نہ ہو اور تنگی ہے، وہ تو ایک غیر اختیاری چیز ہے. من جانب اللہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اسباب نہیں ہے اور نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان ملکوں میں تو عام طور پر ایسے حالات رکھے نہیں، لیکن کسی کو اگر یہ ہو. لیکن یہاں فرماتے ہیں کہ انسان اپنے دل میں کم از کم فقر کی کیفیت پیدا کرے کہ اللہ کی احتیاج. یہ فقر تو اختیاری چیز ہے نا. انسان اپنے دل سے چاہے سب کچھ ہے لیکن یہ سوچے کہ نہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں تو اللہ کا پورا محتاج ہوں. اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے احتیاج کا اظہار. اس لیے کہ کتنے ایسے ہیں جن کے پاس کھانوں کی قسمیں موجود ہیں لیکن پرہیز وہ خود نہیں کھا سکتے. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہو لیکن استعمال کے قابل نہ ہو. واقعات سے واقعات یاد آتے ہیں، لیکن خیر اب ہم جمعہ بھی ہے اس لیے بات پوری کرتے ہیں. تو خیر یہ فرماتے ہیں کہ اپنے دل میں فقر والی کیفیت تو پیدا کر لو. ظاہراً فاقہ ہے، یعنی جتنی زیادہ فقر کی کیفیت اپنے دل کے اندر ہوگی اتنا ہی زیادہ اللہ کی طرف سے عطا ہوگی. کسی کے پاس جاتے ہیں اور جیسے ہوتا پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ خالی برتن، یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے کہ لوگ خالی خالی تھیلے وغیرہ لے کر جاتے ہیں اور اس میں بھر دیا جاتا تھا، ان کے لیے غلہ گیہوں وغیرہ بھر کے دے دیا جاتا. تو جب کوئی خالی برتن لے کر کہیں جائے گا تو اس میں کچھ دیا بھی جائے گا. کوئی بھرا ہوا برتن لے کر گیا ہے تو اس میں کیا ڈالیں گے؟ جگہ ہی نہیں ہے. بھرا ہوا برتن لے کے آئے، کوئی یہاں کچن میں چلے جائے بھرا ہوا برتن لے کر، اچھا اس میں چاول ڈال دو، حالانکہ چاول بھرے ہوئے ہیں، یا چاہے پانی بھرا ہوا ہے، وہ کہیں گے نہیں پہلے خالی کر کے لاؤ پھر اس میں کھانا ڈالا جائے گا. تو اسی طرح انسان جب یہ سوچتا ہے نہیں مجھے تو ضرورت نہیں ہے، تو گیا اس کو تو بھرا ہوا ہے، اب وہ کیا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ تو اللہ کے سامنے فقر کا اظہار کرو کہ نہیں یا اللہ میں محتاج ہوں، جو تو نے دیا ہے وہ اس کی وہ نعمتیں استعمال کرنے میں میں تیرا محتاج ہوں. اللہ کے سامنے جتنا فقر کا اظہار ہوگا تو اللہ کی طرف سے عطا بھی اسی کے موافق ہوگی. اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء. بات تو زکوٰۃ کی چل رہی ہے کہ صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ کے مصرف کون ہے؟ فقراء ہیں. تو اسی طرح فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے جو صدقات اور انعامات ملیں گے وہ فقراء کو ملیں گے. تو اپنے دل میں فقر کی کیفیت، احتیاج کی کیفیت پیدا کرو تو اللہ کی طرف سے عطا ہوگی. اگر دل میں یہ ہے کہ نہیں مجھے تو ضرورت نہیں ہے، اور کبھی کبھی انسان کہتا نہیں ہے لیکن اپنے عمل سے ظاہر کرتا ہے، عمل سے بھی ظاہر کرتا ہے اور کبھی پتہ بھی نہیں چلتا. اس کی مثال ہے، ہو سکتا ہے کہ کبھی ہمارے ساتھ ایسی حالت پیش آئی اور پتہ نہ چلا ہو. اب مثلا کوئی نیکی کا موقع ہے، مثلا یہیں پر صف اول کی فضیلت ہم سب جانتے ہیں کہ زیادہ ہے، جگہ خالی ہے لیکن انسان وہاں پیچھے جا کے بیٹھ جائے گا. ایک تو ہوتا ہے آرام کی وجہ سے یا کسی تکلیف کی وجہ سے ہو تو الگ بات ہے، لیکن یہ جو حالت ہے اس کی بعض صورتیں پسندیدہ نہیں ہے. اس لیے کہ پہلی صف میں جگہ خالی ہے، اس کی ترغیب حدیث میں آئی ہے، فضیلت اتنی زیادہ ہے لیکن کہتے نہیں اچھا ٹھیک ہے کیا فضیلت تو کوئی بات نہیں میں پیچھے بیٹھتا ہوں. تو یہ ایک طرح سے ایسا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، کہہ نہیں رہا ہے، زبان سے نہیں کہہ رہا، شاید اس کو احساس بھی نہیں ہوگا، انسان کو کبھی احساس بھی نہیں ہوتا ایسی غلطی کا، لیکن عملی طور پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے اس فضیلت کی. اور جہاں یہ بات آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر عطا میں کمی آئے گی. اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض لوگ پیچھے ہٹتے رہتے ہیں نیکی سے اور نیک اعمال سے، اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ان کو پیچھے رکھ دیں گے. پھر جنت میں اگر جائیں گے بھی تو پیچھے والے درجوں میں ہوں گے، اونچے درجوں میں نہیں ہوں گے. یہ ایسی چیزیں ہیں جس کا انسان کو احساس اور خیال کرنے کی ضرورت ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.